الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواب میں فوت شدہ کو دیکھنا، کہ جو شخص فوت ہو چکے ہیں ان کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی مختلف تعبیریں کون کون سی بنتی ہیں۔ اب دیکھیں گے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو ذکر کیا اپنے بابا سے، تو بابا نے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، وہ تم سے حسد کریں گے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو بتا چکے غلطی کی وجہ سے، پھر اس کی سزا ان کو بھگتنا پڑی۔ تو دیکھیں کہ اگر خواب آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا سگا بھائی ہو یا کوئی آپ کا اچھا دوست ہو، دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ مخلص ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس خواب کا ذکر کرنا چاہیے، اگر وہ مخلص نہیں تو پھر اس خواب کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا عالم دیکھیں جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو، پھر ذکر کریں۔ اگر کوئی ایسا عالم جو خوابوں کی تعبیر کو نہیں جانتا تو پھر اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آتے، خوابوں کو ذکر کرتے، اس کے مختلف پہلو ہوتے، اچھا بھی ہوتا اور برا بھی ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے کو چھوڑ دیتے اور اچھے پہلو کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا شخص آتا ہے جو خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو اس کو اچھا پہلو بتائیں، جو اچھا پہلو، برے پہلو کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں مردہ کو، فوت شدہ کو، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان سارا دن اپنے پیاروں کے متعلق سوچتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، انہی کے خیالات ذہن میں رہتے ہیں، تو جب وہ سوتا ہے تو وہی خیالات رات کو خواب کی صورت میں آتے ہیں، تو ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ بظاہر انسان کے وہ خیالات اور انسان کی سوچ ہوتی ہے جو دن کو انسان سوچتا ہے۔ اور اگر وہ دن کو سوچتا نہیں ان کے متعلق اور ویسے خواب آتے ہیں تو خواب میں مردے دیکھتا ہے، تو اس کا پھر روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور جادو جنات کے مریضوں کو بھی اکثر یہ خواب آتے ہیں۔ جو شخص خواب میں مردوں کو دیکھتا ہے اگر وہ سوچتا نہیں تو اس کے گھٹنوں میں، اس کے جوڑوں میں بھی درد ہوتی ہے، اور یہ جادو جنات کے مریضوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور اگر اسی طرح آپ خواب میں دیکھتے ہیں مردہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے خیر و برکت ہے اگر آپ اس سے وہ چیز لے لیتے ہیں، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح چکر لگاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پیغامات ہوں تو وہ روح کے ذریعے، خواب کے ذریعے انسان تک پہنچ جاتی ہیں، یہ بشارتیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات بھی ہوتے ہیں۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ مردہ آپ سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو پھر اس خواب کو کسی سے ذکر نہ کریں، بیان نہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس خواب کو زائل کر دیں، کیونکہ خواب میں اگر کوئی مردہ چیز لے کر جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، اگر کوئی چیز دیتا ہے تو یہ اچھا خواب ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں مردہ پریشان ہے، فوت شدہ ہونے والا جو فوت ہو چکا ہے وہ پریشان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جیسا کہ جس وقت نور الدین زنگی کا واقعہ، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو پتہ چلا کہ میری قبر کے کھدائی ہو رہی ہے، سرنگ نکالی جا رہی ہے۔ یہودی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک کو مدینہ المنورہ سے لے کے جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے مدینہ المنورہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا، سارے لوگ آ گئے، ان کی دعوت کی، تو پوچھا کہ سارے لوگ آ گئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 2 لوگ اس مجلس میں نہیں آئے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ نوافل پڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، بڑے نیک ہیں، وہ اس مجلس میں نہیں آئے۔ تو جب پتہ چلا، ان کو بلایا، وہ آئے، تو وہی 2 لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سنگ نکال رہے تھے، وہ بالکل قریب پہنچ چکے تھے، 1 یا 2 رات تک انہوں نے مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو وہاں سے نکال کر کے لے جانا تھا، اور بعد میں مذاق اڑانا تھا کہ مسلمانوں کا نبی اس قبر میں موجود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آتے ہیں، تو پھر نور الدین زنگی نے ان کو پکڑا، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی، آپ کی میت کی بڑے اچھے طریقے سے حفاظت کی گئی۔ تو اس لیے اگر آپ خواب میں مردے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے تو اس کے آپ اس میت کے لیے بھی استغفار کریں اور اپنے لیے بھی استغفار کریں۔ تو اس لیے یہ مختلف تعبیریں تھیں کہ اگر آپ خواب میں مردے کو دیکھتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی آفت، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام بیماروں کو، مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔